معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کی ڈیولپمنٹس کو لے کے کہ جس میں آج نیب میں پیش ہونا تھا میاں محمد شہباز شریف صاحب کو، لیکن وہ نہیں پیش ہوئے اور ان کی طرف سے کورونا کو لے کر، ان کی صحت کو لے کر وجوہات پیش کی گئیں اور کہا گیا کہ جو کچھ بھی معلوم کرنا ہے وہ اسکائپ کے ذریعے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور شام میں دیکھا کہ نیب کی ٹیم پولیس پارٹی کے ساتھ پہنچ گئی ماڈل ٹاؤن میں گرفتار کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کو، گو کہ وہ گرفتار نہیں ہو سکے، گھر پہ وہ موجود نہیں تھے۔ یہی کہا گیا اہل خانہ کی طرف سے کہ وہ گھر پہ موجود نہیں ہیں، یا تو آپ ان کی واپسی تک کا انتظار کریں یا پھر جب وہ آئیں گے تو ان کو بتا دیا جائے گا۔ اور یہ سب اس لیے کیا جا رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے ان کی گرفتاری سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی گئی ہے، جس پر اب اس پٹیشن کو ماں کیا گیا ڈویژنل بینچ کے سامنے کل کے لیے۔ کوشش بظاہر یہ کی جا رہی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف حاصل کیا جائے۔ دوسری طرف یہ بار بار الزام لگایا جاتا ہے نیب پر کہ نیب حکومت کے اشاروں پر چل رہا ہے اور نیب کو جو کچھ حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے وہی کیا جاتا ہے۔ پھر شیخ رشید احمد صاحب کا بھی عید سے پہلے کا وہ بیان کہ جی ٹارزن کی واپسی ہوگی عید کے بعد، تو سب ان تمام چیزوں کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے۔ نیب کے کردار کو لے کر جو کیسز ہیں، جو کیسز بنائے گئے ہیں، ان کیسز کو لے کر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کرنے سے پہلے ہم آج کے دن کی ڈیولپمنٹس میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے سب سے پہلے آپ کو سنوانا چاہیں گے کہ ماڈل ٹاؤن جب نیب کی ٹیم پہنچی پولیس کے ساتھ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے، تو وہاں پر مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا کہا؟ گندا نالا، صاف پانی، آشیانہ، 56 کمپنیاں، کبھی زلزلے کے پیسے، جھوٹا الزام جو تراشی اور نوٹنکی پچھلے 2.5 سال سے جاری ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ لیکن ہر جھوٹے کیس کے باوجود، ہر نیب نیازی گٹھ جوڑ کے سیاسی انتقام کے باوجود شہباز شریف قانون کے سامنے پیش ہوتے رہے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ، یہ الزام ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، آج ہی نہیں پہلے بھی کہا جاتا رہا ہے، اور اب اسی الزامات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یا حکومتی مخالف پارٹیز کی رائے کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے احسن اقبال صاحب نے آج ہی کے دن میں کیا کہا، آئیے اب وہ سنتے ہیں۔ ہم حکومت کی ناکامیوں کو بیان کرتے ہیں کیونکہ ہم عمران خان کو بتلاتے ہیں کہ یہ نااہل ہے۔ عمران خان کو جنرل مشرف سے عبرت لینی چاہیے۔ آج جنرل مشرف کے اقتدار کا کیا انجام ہوا ہے؟ اس کا ڈکٹیٹرشپ نہیں چلی۔ آپ کی واسکٹ کے ساتھ آپ کی ڈکٹیٹرشپ کیسے چلے گی؟ نہ یہ قوم مانے گی نہ ہم مانیں گے۔ جیلوں میں ڈالو گے، کتنا ڈالو گے، لیکن ہم نہ جھکیں گے، نہ تمہاری ملک دشمن پالیسیوں، عوام دشمن پالیسیوں کو بے نقاب کرنے سے پیچھے ہٹیں گے۔ ملک دشمن پالیسیاں، عوام دشمن پالیسیوں کو بے نقاب کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ کہنا ہے احسن اقبال صاحب کا۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اپوزیشن پی ایم ایل این سے جوائن کیا ہے رومینہ خورشید عالم صاحبہ نے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ رومینہ صاحبہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حکمران جماعت پی ٹی آئی کی نمائندگی کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے احمد جواد صاحب نے۔ احمد جواد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے احمد جواد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جو آج کے دن کی ڈیولپمنٹس ہیں اور پھر جو اپوزیشن کی طرف سے گورنمنٹ کو لے کر کہا گیا، احسن اقبال صاحب کا آپ نے بیان سنا، مریم اورنگزیب صاحبہ کی آپ نے رائے سنی کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، تو آئی بلیو کہ جو نیب کی پرفارمنس ہے اس پر بہت سے سوالات پھر اٹھتے ہیں کہ جب اس قسم کے الزامات لگتے ہیں کہ جی نیب جو کچھ کر رہا ہے وہ گورنمنٹ کے کہنے پہ کر رہا ہے، گورنمنٹ کہتی ہے انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ہمارے کہنے پر کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں علی ممتاز صاحب، آج جو بھی شہباز شریف کے ساتھ چاہے نیب کر رہی ہے یا پی ایم ایل این کے مختلف لیڈرز کو اگر اکاؤنٹیبلٹی فیس کرنی پڑ رہی ہے، دیکھا جائے تو وہ ایک جو انگریزی کی کہاوت ہے کہ ایز یو سو شیل یو ریپ، تو پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے وہ 3 دفعہ حکومت میں آئی۔ اگر اس حکومت نے اس ملک میں ادارے بنائے ہوتے، اگر نیب کو بنایا ہوتا، ایک ادارہ ہوتا، تو آج ان کو یہ شکایات نہ ہوتی۔ اگر ایف آئی اے کو ادارہ بنایا ہوتا تو ان کو آج یہ شکایات نہ ہوتی۔ اگر جوڈیشری کو ایک ادارے کے طور پہ مستحکم بنایا ہوتا، پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو مستحکم بنایا ہوتا، تو آج ان کو وہاں سے بھی شکایات نہ ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے دور حکومت میں جو کچھ کیا، اب آپ اس کو خود فیس آپ کو کرنا پڑ رہا ہے۔ جو احتساب کا سب سے پہلے جو سیاسی انتقام کی بنیاد کے اوپر جو کانسیپٹ تھا وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ لے کے آئی تھی،
جب سیف الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک احتساب کمیشن جو پاکستان میں پہلا جو نیب سے پہلے تھا وہ بنایا گیا تھا، اور جس میں سیاسی انتقام کی بنیاد کے اوپر دوسری پارٹیوں کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی ایکس وائف جمائمہ خان کے ساتھ بھی کسٹمز میں کبھی ٹائلوں کا ایشو تو کبھی کیا ایشو، اور اس کے علاوہ جو خواتین کے حوالے سے جو کیچڑ اچھالا جاتا تھا. جو سیاسی روایات پی ایم ایل این نے اپنے دور حکومت میں قائم کی ہیں، اب ان کو اس قسم کے حالات میں جب وہ خود گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں نا احمد جواد صاحب کہ یہ کنٹینیوٹی لگ رہی ہے. دیکھیں میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے ادارے ان حکومتوں نے بنائے تھے، وہ ادارے اگر آج ان کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو یہ انہی کے ادارے بنائے ہوئے ہیں. یہ چیئرمین نیب جو ہے یہ پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے اپنی باہمی رضامندی سے لے کے آئے تھے. جی بالکل. اس سے انہوں نے جو توقعات وابستہ کی ہوئی تھیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو بھی کچھ اوپر ہاتھ رکھنا ہے، وہ توقعات ان کی پوری نہیں ہوئی. تو دیکھیں نیت کا فطور تو ہے. پھر دوسری طرف دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اثاثوں کے حوالے سے جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی مجھے بچوں کا نہیں پتا انہوں نے کیسے کمایا. لیکن دیکھیں عوام تو یہ سوال کرتی ہے نا کہ آپ کے بچے ارب پتی کیسے بن گئے، جبکہ آپ اس حکومت میں رہے تو وہ ارب پتی بن گئے. پھر ان کے حوالے سے جو ٹی ٹیز کا ریکارڈ آتا ہے، جو ایسٹس بیونڈ انکم جو ہے اس کے جو کچھ سوالات اٹھتے ہیں، آپ چلیں نہ جو جواب دیں ان کا نیب میں، آپ عوام کی عدالت میں اس کا جواب دے دیں کہ یہ دیکھیں ہم کلین ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک کیس جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کا سپریم کورٹ میں چلا تھا، اور ان سے 40 سال پہلے کے بھی جو ان کی انکم تھی، حالانکہ وہ ایک انٹرنیشنلی نون تھا کہ جو کیری پیکر میں انہوں نے کام کیا سب کو پتا تھا، لیکن اس کے بھی ڈاکومنٹ انہوں نے لا کے دیے. انہوں نے جو گھر خریدا اس میں جو جمائمہ ان کی وائف سے جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی وہ بھی لا کے انہوں نے دے دیے. یعنی دیکھیں اگر آپ کے ہاتھ کلین ہیں، اگر آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی تو آپ کو قانون کو فیس کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آتی. قانون آپ کو کیسے رگڑ سکتا ہے اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں. تو دیکھیں جو مسائل ان کے ہیں وہ تو ہیں، اور جو ادارے جن کے ساتھ اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ میں اس میں ایک اور ادارہ بھی ڈال لیں، اور وہ ہے میڈیکل ہیلتھ کیئر کا. اگر اس ملک میں ہاسپٹلز بنائے ہوتے تو ٹریٹمنٹ کے لیے بھی باہر نہ جانا پڑتا. ابھی کورونا کے حوالے سے بھی شاید ہم زیادہ بہتر کوئی کر رہے ہوتے. تو یہ سب کچھ جو کیا آپ نے پچھلے 20-25 سالوں کے اندر، وہ سارے کا سارا ٹھیک ہے. آپ کے کہنا ہے کہ جو کچھ بویا ہے وہی سامنے آ رہا ہے، تو لہٰذا اس میں کچھ موجودہ حکومت کا کوئی کیا دھرا نہیں ہے، قصور نہیں ہے. پی ایم ایل این نے خود اپنے لیے یہ سارا معاملہ تیار کیا، اور اگر کلین ہے تو پھر اس کا جواب دیں. رومینہ صاحبہ اگر کلین ہیں تو پھر جواب دیں. جس طرح کہ آج اگر صبح پیش نہیں ہوئے، شام کو نیب کی ٹیم وہاں پہ پہنچی تو گھر پہ ہی نہیں تھے، جبکہ خود کو کوارنٹائن اگر کیا ہوا ہے، آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، یہی وجہ بتائی گئی کہ جس وجہ سے عدالت نہیں گئے، نیب نہیں گئے، اور اسکائپ پہ چاہ رہے تھے کہ جواب لے لیے جائیں اور سوال پوچھے جائیں، تو پھر اس وقت بھی گھر پہ نہیں تھے. تو اگر کلین ہے تو جواب دیں، معاملہ ختم کریں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی اپنے پروگرام میں دعوت دینے کے لیے. بڑا کبھی کبھی کچھ چیزیں اتنی مذائقہ خیز بھی لگتی ہیں جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے کہ کیسی باتیں ہم کر رہے ہیں. بات یہ کہ میں تھوڑا سا آپ کی اس بات کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا یہ جو میرے بھائی نے بات کی میں اس کے اوپر روشنی ضرور ڈالنا چاہوں گی. سب سے انہوں نے پہلے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہم لوگ اکاؤنٹیبلٹی سے کب بھاگے جب ہم نے اپنی دورے حکومت میں عدالتوں کو بھی فیس کیا. آپ کہتے ہیں ہم نے ادارے نہیں بنائے، ہم نے تو اداروں کا احترام بھی کیا، اور ہر ادارے نے جس ادارے نے بلایا اس ادارے کے آگے بھی آئے، ان کے سامنے پیش بھی ہوئی ہماری لیڈرشپ، اور تھرو آؤٹ ہم نے ان چیزوں کو فیس بھی کیا. اور دوسری بات آپ نے جب کہا کہ عمران خان صاحب، میں کہتی ہوں ہمارے سب سے تو بہت زیادہ پچھلی پشتوں کے حساب لیے جاتے ہیں. تو عمران خان صاحبہ کی بیگم جو گزشتہ بیگم تھی، ان کے حساب کی اگر یا ان سے کوئی بات ہوئی تو بڑی پرابلم ہوئی. تو یہاں خواتین پہ کیچڑ اچھالنے کا کام کس نے شروع کیا تھا یہ آپ بتائیں.
بتائیں گے ہماری پارٹیز یا ہماری تربیت یہ نہیں ہے. اور گزشتہ دور کے اندر اگر کبھی اس طرح سے کسی نے کہا بھی گیا تو سینئر پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے ہمیشہ اس بات کے اوپر ڈانٹا گیا اور منع کیا گیا کہ ایسی باتیں نہیں کرنی. آپ لوگ تو آج باز نہیں آتے. آپ کے تو جو سوشل میڈیا کے اوپر تو تڑا کی سیاست سکھائی کس نے ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی آئی ہے, ہماری طرف سے نہیں آئی. اور پھر بعد میں اگر کہا جاتا ہے کہ صرف آپ لوگوں کی دفعہ میٹھا میٹھا جو ہے وہ اندر نکل لیا جائے. لیکن یہی تو رومینہ صاحبہ اگر جا ہی رہے ہیں, اداروں کا احترام کر رہے ہیں, پیش ہو رہے ہیں, سوالات جو پوچھے جا رہے ہیں صحیح غلط الٹے سیدھے جیسے بھی سوال پوچھے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک اعتراض سامنے آیا اور جنون بھی تھا کسی حد تک کہ سوال بڑے عجیب سوال پوچھے جاتے رہے ہیں نیب میں. تو جب ایک دفعہ ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے تو اس کو کنٹینیو کریں. آدھے رستے میں اگر آپ یہ اعتراضات کر کے سامنے پیش نہیں ہوں گے, پھر جب نیب کی ٹیم پہنچی ہے تو آگے نہیں آئیں گے اور کہیں گے جی دوڑ گئے, غائب ہو گئے. مجھے ذرا موقع دے دیں, موقع اگر دے دیں بات کرنے کا تو میں ضرور. وہ یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوالات سے بھاگ رہے ہیں. کون سوالات سے بھاگ رہے ہیں؟ وہ شخص جن کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں جو ہے وہ نیب کی چیئرمین شپ لگے, بندے لگے, تو بھائی لگے, اس کے بعد آپ نے کتنے بندے لگائے وہ تو ٹکے. آپ تو پنجاب میں کوئی سیکٹری نہیں ٹکنے دیتے, کہیں پہ آپ کوئی آئی جی نہیں ٹکنے دیتے, کہیں پر آپ کوئی آفیسر نہیں ٹکنے دیتے. ہم تو کسی سوال سے نہیں بھاگ رہے. اور رہ گئی بات کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر وہ عدالت نہیں آ رہے آپ آن لائن ان سے کر سکتے ہیں. وہ کوئی خدا نخواستہ ٹیررسٹ نہیں ہے, وہ اس ملک کے خادم اعلیٰ رہ چکے ہیں پنجاب کے, جنہوں نے سرو کیا. آپ آج بات کریں ہسپتال نہیں بنائے, تو وہ کون سے ہسپتال ہیں جہاں پہ کام ہو رہا ہے؟ آپ سے تو آج تک بی آئی ٹی نہیں مکمل ہو سکی. آپ بات کرتے ہیں ہمیں عدالتوں کا سکھاتے ہیں. آپ فورن فنڈنگ کیس کے اوپر ذرا بات کریں نا تو پتہ بھی چلے کہ آپ کتنے پانی میں کھڑے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آپ سے اپنی بات تو ہوتی نہیں. ہماری کوئی ایک سینئر لیڈرشپ آپ بتا دیں, سینئر سے لے کے جونیئر تک, جن کو عدالت نے بلایا گیا ہو, کسی ادارے نے بلایا اور وہ وہاں پر پیش نہ ہوئے ہوں, انہوں نے چیزوں کو فیس نہ کیا ہو, ایک دن وہ نہیں آئے تو آپ لوگوں کو پرابلم پڑ گئی. کیونکہ پی ٹی آئی بیچاری خوف زدہ وہ جماعت ہے جو 2.5 سال سے اسی پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں روبینہ صاحبہ. اور احمد جواد صاحب کے سامنے یہی آپ کا جو یہ جملہ ہے کہ اگر ایک دن نہیں پیش ہوئے تو یہ سارا مسئلہ کھڑا ہو گیا, اسی پر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. کیونکہ یہی جو ہے وہ آج کے دن ایک اہم سوال بھی تھا کہ نیب بھی کیا اس کو ذرا اوور ڈو نہیں کر رہا ہے بہت زیادہ, کہ اگر آج پیش نہیں ہوئے ہیں تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اتنا اس بات کو بڑھانے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پورے ماڈل ٹاؤن کو گھیرے میں لے لیا. جس طرح گھیرے میں ایک دفعہ پہلے بھی تھا ماڈل ٹاؤن, اور وہ تھا 2014 میں جب پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان پر فائرنگ ہوئی تھی, ڈائریکٹ فائر ہوئے تھے. وہ تب بھی پولیس یہی تھی, تب وردی اور ہوتی تھی پولیس کی, اب بھی پولیس اور ہی ہے, وہی پولیس ہے, صرف وردی تبدیل ہوئی ہے. تو اسی طرح سے آج ماڈل ٹاؤن کا گھیرا لیا ہوا تھا اس کو, اور شہباز شریف صاحب کو گرفتاری کے لیے وہاں پر نیب کی ٹیم پہنچی تھی. یہ سارا جو یہ ایک سین کریٹ ہوا, اس کی ضرورت بھی کیا تھی, اس میں بات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے احمد جواد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ سر یہ آج کے دن جو پورا ایک سین کریٹ ہوا ہے یہ ماڈل ٹاؤن میں, نیب کو اس کی کیا ضرورت تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں پولیس فورس کو لے کر جانا, اور پھر تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ پبلسٹی ضرور ملی ہے, اشتہاری مہم اچھی چلی ہے, دکان کی مشہوری ضرور ہوئی ہے, لیکن کیا اس کی ضرورت تھی؟ دیکھیں علی ممتاز صاحب, جو میں نے میڈیا کے اوپر دیکھا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ نیب نے کوئی سین کریٹ کیا ہے. نیب نے تو اپنی ایک ڈیوٹی, اپنا ایک فرض سر انجام دینا تھا. اس کے لیے جو پروٹوکول ہوگا, جب آپ ایک نیشنل لیول کے کسی لیڈر کو گرفتار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ اس کی حفاظت جو ہے وہ زیادہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے کہ آپ نے اگر اس کو اریسٹ کرنا ہے تو لے کے آنا ہے حفاظت کے ساتھ. تو وہ اس کے لیے پروٹوکولز ہوتے ہیں سیکیورٹی کے, سیفٹی کے, اس میں ظاہر ہے پھر گاڑیاں بھی ہوتی ہیں. تو وہ ایک سٹینڈرڈ ایک چیز ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سین کریٹ ہوا. ہاں سین کریٹ کیا گیا جب وہ نیب کی ٹیم وہاں پہ پہنچی تو وہاں پہ پی ایم ایل این کے جو ورکرز تھے انہوں نے پھر جو نعرہ بازی کی, اور پھر جو انہوں نے دھکم پیل کی, جو انہوں نے وہاں پہ ریزسٹ کیا, اس سے ظاہر ہے کہ سین کریٹ ہوا. اور اس کے بعد میڈیا کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. اگر میڈیا آج صبح سے اگر وہ سین جو ہے وہ دکھا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ نیب کے اوپر ہے. اگر نیب گرفتاری کے لیے نکلی ہے تو شہباز شریف صاحب اگر اپنے گھر نہیں تھے یا کسی اور گھر میں تھے تو وہاں سے وہ فون کرتے, بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ویٹ کریں میں آ رہا ہوں. اسی شہر میں ہوں گے نا کہیں نہ کہیں.
تو آ جاتے اور چلے جاتے, اس میں کیا ایسی کوئی بڑی بات تھی؟ تو انہوں نے ڈیلیبریٹلی اوائڈ کیا ہے, اور پھر یہ کہنا کہ جی ہم جواب دیتے آئے ہیں اور پیش ہوتے رہے ہیں, یہ آج کا جو ان کا فیل تھا یہ اس کی نفی ہے. دیکھیں علی ممتاز, میں اس کی تو میں بات جواب دے چکا ہوں, میں اب ایک تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں آپ علی ممتاز صاحب, دیکھیں اپنی زندگی میں آپ نے تعلیم میں سٹرگل کی, اس کے بعد آپ ایک پروفیشن میں آئے, آپ نے اس میں محنت کی, آپ نے اپنے ارد گرد اپنے دوست احباب بھائی رشتہ داروں کو دیکھا, کوئی بزنس میں گیا, آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کس طریقے سے کس طرح سٹرگل کر کے آپ پیسے کو کما سکتے ہیں, اور اگر کوئی کامیاب بھی اگر ہوا تو کس حد تک کامیاب ہوا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے سامنے ایک ماڈل ایسا ہو کہ جو راتوں رات ارب پتی بن جائے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایشو اس وقت پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا یہ ہے کہ رزق حلال جو ہے اس کے لیے کوئی ماڈل کوئی نہیں ہے. یہاں پہ جو کامیابی اور پیسہ کمانے کے جو گر جو ہیں, جو حکمرانوں نے پیدا کیے ہیں اور اپنے بچوں کے ذریعے پیدا کیے ہیں, وہ اس معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ سب کو, ہمیں سب کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں تو ایک عرصہ لگتا ہے کوئی پیسے چار کمانے کے لیے. احمد جواد صاحب, اپوزیشن کی طرف سے ایک ہی جملہ آئے گا کہ پیسے کمانے کے گر اور مطلب جلدی پیسے بنانے کے گر جو ہیں وہ آپ کی گورنمنٹ میں آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے لوگوں کو بھی معلوم ہیں, جن کے نام پھر چینی سکینڈل میں اور دیگر اور سکینڈل میں آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں, دیکھیں میں اس میں ایڈ کر دوں علی ممتاز صاحب, اگر اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں احتساب کرنا ہے تو اس احتساب سے کسی کو بھی مبرہ نہیں ہونا چاہیے, چاہے اس کا تعلق فوج سے ہو, چاہے اس کا تعلق جوڈیشری سے ہو, چاہے اس کا تعلق جو ہے حکمران جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو, کسی بھی بیوروکریسی کے ساتھ ہو. دیکھیں احتساب کرنا ہے تو سب کا ہونا چاہیے. میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف پی ایم ایل این کا, میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں ہمارے معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا زخم ہے, اور اس میں یہ معاشرہ جو ہے کسی کے سامنے کوئی اچھا رول ماڈل نہیں ہے. سب کو اب جلدی یہ پیسہ کمانے کی, کیونکہ ارب پتی راتوں رات اس ملک میں بن جاتے ہیں. تو اس چیز کو جب تک ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے, جب تک ہم بالکل وداؤٹ ڈسکریمنیشن اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے, اس وقت تک ہمارے ملک میں کوئی ایسا اچھا رول ماڈل نہیں بن سکتا. پوائنٹ ٹیکن. رومینہ صاحبہ, آج جب نیب کی ٹیم وہاں پر پہنچی, شہباز شریف صاحب اسی ملک میں ہیں, اسی شہر میں ہی ہیں, صرف گھر میں نہیں تھے, تو وہ رابطہ کر کے بتا دیتے کہ جی میں ابھی اس وقت یہاں پر موجود ہوں, نیب کی ٹیم کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ آ رہی ہے, میں کسی بہت ہی ضروری کام کے لیے, یا ہو سکتا ہے میں اپنے مالج کے پاس آیا ہوا ہوں, تو آپ اس طرف آ جائیے یا انتظار کریں, میں آ رہا ہوں. لیکن یہ جو آج سب ہوا اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ گرفتاری اوائڈ کی گئی ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ کتنی مزیدار ہے کہ کتنے مزے سے کہا جاتا ہے راتوں رات امیر ہونے والی بات, کیونکہ ڈیفینیٹلی میں ان چیزوں کو ضرور بات کرنا چاہوں گی جس کے اوپر میرے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بات کی. آپ دیکھیں راتوں رات کون امیر ہو رہا ہے, وہ تو جدی پشتی چلے آ رہے ہیں, ان کے والد کا دادا پردادا کے کاروبار چل رہے تھے. یہاں پر تو ایسے لوگ ہیں کہ ایک دن قیمت اوپر نیچے کی جاتی ہے اور دوست جو ہیں ان کو نواز دیا جاتا ہے. ایون کہ خود سو کالڈ پرائم منسٹر جو ہیں وہ پروگرامز میں کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے میرے بہت سارے دوست آج بڑی چیزوں پہ خوش ہوں گے. تو وہ کون سے دوست ہیں جو خوش ہوں گے؟ وہ غریب عوام تو نہیں خوش ہوتی, یعنی کہ وہ فیسیلیٹیشن کس کو دی جاتی ہے؟ اور پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون راتوں رات امیر ہوگا, جو کہ خود امیر کرنے والے لوگ ہیں. اور بچوں کی بات کی جاتی ہے. دراصل میری تو نہ یہ تمیز ہے نہ پرورش ہے کہ میں لوگوں کے بچوں کے اوپر بات کروں, لیکن ایک بات ضرور کہوں گی کہ جس شخص نے خود اپنے کبھی بچوں کو نہیں پالا اس کو کیا اندازہ, اور وہ تو پھر یہی باتیں کریں گے کہ بچے بن گئے, یہ بن گیا. پہلے سوال تو یہ بھی آتا ہے کہ کیا انہوں نے خود کبھی اپنے بچوں کو افورڈ کیا ہے کہ جو وہ یہ بات کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات, ان کے یہاں پہ پی ٹی آئی کی اکاؤنٹیبلٹی کا کرائیٹیریا یہ ہے, آپ فٹافٹ اداروں پہ پہنچتے ہیں, فٹافٹ آپ اداروں کو بات کرتے ہیں, جی فوج سے شروع کریں, اس سے شروع کریں, بیوروکریسی سے شروع کریں. آپ مجھے بتائیں نہیں, تو احمد جواد صاحب اور اسی طرح سے پی ٹی آئی کے دیگر اور بھی رہنما یہ کہتے ہیں کہ آپ بھلے ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, جو ذمہ دار ہے, جو قصوروار ہے, اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. میں لیٹ می کمپلیٹ, پلیز لیٹ می کمپلیٹ. آئی ڈنٹ انٹرپٹ دا پرسن, سو پلیز ڈونٹ انٹرپٹ. میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے یہاں پر جو ممبرز, جو حکومت کے ممبرز ہیں, جب ان کی طرف کوئی انگلی آتی ہے تو ان کا کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے؟ ان کو فوراً اس وزارت سے اتار کے کوئی اور وزارت دے دی جاتی ہے. کیا خوب کرائیٹیریا آپ کا. اس کے بعد سرور صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کرو میری اکاؤنٹیبلٹی, کرو میری اکاؤنٹیبلٹی.
ٹی وی ٹاک شوز میں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کیا جو لوگ کابینہ میں بیٹھے ہیں وہ اس کے مستحق نہیں ہیں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ اپوزیشن نہیں کر رہی, کوئی اور نہیں کر رہا, یہ تو آپ خود کریں. پہلے آپ خود کو تو ڈیفائن کر لیں کہ آر یو پیپل آر کلیئر آن اینی تھنگ. دوسری بات یہ کہ شہباز شریف صاحب کہیں ملک سے بھاگے نہیں جا رہے, نہ وہ اس ملک میں واپس آئے ہیں, انہی چیزوں کو فیس کرنے کے لیے آئے ہیں. ہی از اے پیشنٹ, اور اس کے لیے انہوں نے اپلیکیشن دائر کی. آپ کے اوپر وہ کون سی بڑی قیامت ٹوٹی کہ آپ ایک ہی دن میں آگے. بہت بڑا ایک طرف وزیر اعظم کا ڈرامہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اے سی اور پنکھے بند کرا دیتے ہیں کہ جی گرمی بہت ہے, آپ گرمی میں بیئر کریں. دوسری طرف آپ کی دوسری شاہ خرچیاں چل رہی ہیں, کرونا چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, لیکن خود آپ مری میں چلے جاتے ہیں. تو پلیز میرے خیال میں یہ عوام کو مزید پاگل بنانا بند کر دیں. تو آج گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ گرفتاری کے وقت وہاں پر موجود کیوں نہیں تھے رومینہ صاحبہ؟ یہ تو نیب جب بتائیں. دیکھیں ایک چیز جو سی ہے, جب کورٹ کے اندر چل رہی ہے, اپلیکیشن موو ہوئی ہے, کیا آپ سے ایک دن کا انتظار نہیں ہو رہا تھا؟ آپ نے دیکھا ہمارے سینئر لیڈرشپ جو ہیں, جتنے لوگ ہیں, انہوں نے اس چیز کو کہا کہ کل جب اپلیکیشن کی جو ہیئرنگ ہے سب کچھ ہوگا, اس میں چیزیں پتہ چل جائیں گی. ایک دن میں آپ کو کون سا بڑا وہ اپنے کچھ گھنٹوں میں پہاڑ اتارے. اور ورکر جو ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, پی ایم ایل این کا ہو, وہ جیالہ جو ہوتا ہے, چاہے وہ اب کسی بھی پارٹی کا ہو, ورکر ہوتا ہے, اور وہ اپنی لیڈرشپ سے محبت بھی کرتا ہے, اور اس محبت کی عقیدت میں وہ آگے بھی آتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ورکرز کے اوپر بات کرنا, اور پھر کبھی آپ کو آپ کے حق میں تھوڑا سا میڈیا غلط بول دے تو آپ کو میڈیا کے خلاف ہو جاتے ہیں, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو باتیں کہہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کافی زیادہ تضاد ہے بات. ٹھیک ہے رومینہ صاحب, ویو گاٹ ٹو ٹیک اے بریک اوور ہیئر. بریک ہم لوٹ کر آئیں گے تو یہی پوائنٹ اس کو ہم آگے کیری فارورڈ کریں گے ٹو احمد جواد صاحب کہ آج کے دن کے لیے انتظار کیا کرنا مناسب نہیں تھا, کیا انتظار نہیں ہو سکتا تھا, اتنی جلدی بھی کیا پڑی تھی. اس پر بات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. جواد صاحب, آپ کی نظر میں کیا آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے جو ابھی رومینہ صاحبہ نے بھی کی, اور بہت سے اور لوگوں کی بھی یہ رائے ہے, کہ اتنی بھی کیا ضرورت تھی اور اتنی بھی کیا جلدی تھی کہ آج نیب کو جا کر ہر حال میں گرفتاری کرنی تھی اور وہاں ماڈل ٹاؤن گھر پہ پہنچنا تھا؟ دیکھیں علی ممتاز صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا کبھی آج تک دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ جب کسی تحقیقاتی ادارے نے, لا انفورسمنٹ ادارے نے, اگر کسی اکیوزڈ کو اریسٹ کرنا ہو تو وہ اکیوز سے جا کے پوچھے گا جی کہ کون سا دن مناسب ہوگا کہ ہم تشریف لائیں؟ سر ایسی بڑی مثالیں ہیں کہ جہاں پر پولیس کو فوری طور پر جا کر, یا کسی بھی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کو فوری طور پہ جا کے کارروائی کرنی چاہیے یا چاہیے تھی, لیکن وہ نہیں کرتے. ایسی بے شمار مثالیں ہیں. جی ہوں گی, میں یہ نہیں کہتا. پولیس کا ریکارڈ جو ہے, وہی تو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا, اگر ان اداروں کو یہ 3 دفعہ جس نے حکومت کی, جس گورنمنٹ نے اگر کوئی اداروں کو بنایا ہوتا تو آج ان اداروں کی کوئی بہتر حالت ہوتی اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرتے. چلیں سر, یہ آپ نے بات چونکہ پہلے میں شروع میں بھی کہی تھی پروگرام کے پہلے حصے میں, مجھے اجازت دیجیے گا. جس طرح کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی دعا میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ایک اجڑا ہوا چمن ملا ہے, تو اس اجڑے ہوئے چمن میں اگر کوئی ایسے پھول آپ کو چمن کو سنبھالتے ہی ایسے نظر آئے کہ جو مرجھائے ہوئے تھے, تو کیا یہ آپ کی حکومت کا کام نہیں تھا کہ ان مرجھائے ہوئے پھولوں کے حوالے سے کچھ انتظام کریں, کچھ بندوبست کریں اداروں کو, بجائے اس کے بعد میں کہا جائے کہ جی یہ پہلے ادارے ایسے چلتے رہے ہوں, ان اداروں کو ایسا بنا دیا گیا, تو آپ اداروں کو ٹھیک کر لیتے, یہ جو پھول تھے مرجھائے ہوئے ان کو ٹھیک کر لیتے. علی ممتاز صاحب, آپ نے 101% صحیح بات کہی ہے. یہ جو بھی ہمیں اجڑا ہوا چمن ملا, اس کو اب دوبارہ سے آباد کرنا جو ہے, اسی کے لیے ہمیں مینڈیٹ ملا ہے, اور اس مینڈیٹ کے لیے 5 سال کا وقت بھی ملا ہے. اور 5 سال کے بعد اگر ہم اس چمن کو, اگر ہم اس کو دوبارہ آباد نہیں کر سکیں گے تو عوام کے پاس یہ فیصلہ ہوگا کہ دوبارہ ہمیں یہ اپرچونٹی دینی ہے یا نہیں دینی. دیکھیں یہ تو ایک جمہوریت کا ایک حسن ہے, ایک طریقہ کار ہے. ہمیں ایک اپرچونٹی ملی ہے, ہم اس چمن کو دوبارہ سے آباد کریں گے. لیکن احمد جواد صاحب انتہائی احترام کے ساتھ, اگر ہمارے ملک میں ہمارے جو حکمران ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اگر وہ فیصلے ایسے کر رہی ہو کہ جس سے ہر چیز وہ خود اجاڑنے پر تلی ہوئی ہو, تو پھر ہم کیا کریں؟
جس طرح چینی والی بات ہوتی ہے جی، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے جو یہ شارٹیج ہوئی حکومت کے فیصلے تھے، آٹے کا مسئلہ ہوا شارٹیج کا، حکومت اس کے پیچھے تھی، اب پیٹرول کی شارٹیج ہونے چاہ رہی ہے۔ بلکہ آج کے پروگرام میں تو میں نے یہ سوچا تھا اور اب یہ موقع ملا تو کہہ بھی رہا ہوں کہ لوگوں کو فوری طور پہ جا کے پیٹرول سٹیشن سے فیول بھروا لینا چاہیے، کیونکہ اب فیول نہیں ملے گا، کیونکہ جو 7 روپے ابھی کم کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، یہ کرتے ہوئے پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے مشیران ہیں، وہ کون سے الیکٹڈ نہیں بلکہ سلیکٹڈ مشیران ہیں جو یہ بتاتے نہیں ہیں کہ آپ نے جہاں پر یہ ریلیف دینے جا رہے ہیں وہاں پر ان پیٹرولیم کمپنیز کو بھی جو وہ ٹیکس کی چھوٹ دینی تھی وہ دیں گے، تو تب یہ ہو سکے کہ وہ 4 روپے فی لیٹر پلے سے ادا کر رہے ہیں، اور وہ ظاہری سی بات ہے کوئی بھی پلے سے ادا نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے اب انہوں نے اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو پیٹرول پمپس کو سپلائی بند کر دی ہے، اور اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا ہوگا۔ جی علی ممتاز صاحب، پہلے میں آپ کو چینی کے حوالے سے بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں اسی ملک کے اندر جس قیمت پہ آج چینی مل رہی ہے، یہ چینی آج سے 5 سال پہلے بھی اور آج سے 10 سال پہلے بھی جو ہے اس قیمت تک گئی ہے، اور آج تک اس ملک میں کسی حکومت کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ چینی کے مافیا کو ایکسپوز کریں۔ اس کے اوپر صرف بات ہی ہوتی تھی تھوڑی بہت میڈیا کے اوپر، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن آپ اس حکومت کو یہ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے ایک کمیشن بنا کے جس میں اپنی حکومت کے لوگ بھی اس میں جن کے نام آئے ہیں، قوم کے سامنے جو ہے ایک رپورٹ رکھ دی ہے کہ اس ملک میں ایک مافیا ایکسپوز ہو گیا۔ یہ مافیا جو کہ پی ایم ایل این کی حکومت اگر چاہتی تو وہ بھی ایکسپوز کر سکتی تھی، کیونکہ سبسڈیز ان کے دور میں بھی دی گئی، سب قیمتیں جو ہیں جو آج ہیں یہ قیمتیں آج سے 5 سال پہلے بھی گئی ہیں، شارٹیج جو ہے چینی کی پہلے بھی ہوئی ہے۔ تو یہ تو معاملات جو ہیں کئی دہائیوں سے چل رہے تھے، لیکن کسی نے اس کے اوپر کوئی غور و فکر نہیں کیا، اس لیے کہ بینیفیشریز جو تھے وہ گورنمنٹ کے اندر موجود ہوتے تھے۔ اس لیے عمران خان کی کوئی شوگر فیکٹری نہیں ہے، عمران خان کا کوئی سٹیک نہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، انہوں نے اس لیے بالکل ایک بغیر ڈسکریمنیشن کے، اور یہ اسی لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے حکمران جو ہیں وہ بزنس میں کم ان کی توجہ اور حکومت اور عوام کی خدمت سر میں بالکل زیادہ صحیح ہے سر، لیکن توجہ فیصلہ ہو تو سازی میں زیادہ ایشو ہے، جس طرح بھی حکمران میں نے پیٹرولیم کی مثال دی۔ جی دیکھیں پیٹرولیم کا جو آپ نے کہا ہے، اگر اس کی شارٹیج اگر ہے کچھ علاقوں کے اندر، تو اس شارٹیج کو جیسے ہی اب رپورٹ ہوا ہے، اس کو میرا خیال ہے کہ 1-2 روز میں اس شارٹیج کو اوور کم کر لیا جائے گا۔ کوئی بھی کنزیومر سپلائی کی چیز جو ہے اس میں اپس اینڈ ڈاؤن تو آتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ حکومت کتنی جلدی ریئیکٹ کرتی ہے، کتنے دنوں میں اس چیز کو اوور کم کرتی ہے، اور وہ کنزیومر سپلائی جو ہے بحال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ احمد جواد صاحب حکومت کا رومینہ اصل صاحبہ کی کام طرف مجھے ہوتا ہے، جانا ہے، ورنہ پھر اس کے تو- بعد شاید پروگرام جی کو کلوز بھی کرنا اور آپ کی طرف دوبارہ آنے کا شاید موقع نہ ملے، لیکن ان کی طرف جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے کہ ابھی یہ جو ٹورزم اوپن ہونے جا رہا ہے، گرمیوں کا موسم ہے، ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ ذرا ٹھنڈے علاقے میں جا کے کچھ وقت گزارا جائے اگر موقع ملے، تو آپ خود جائیں گے سر؟ نہیں میں نہیں جاؤں گا، اگر آپ نے سر اگر آپ نہیں جائیں گے تو جو بھی کوئی عقل مندانہ بات کر رہا ہے یا اس قسم کی کوئی بات کر رہے تو اس کو پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ اشرافی ہے، تو پھر آپ اشرافی ہیں۔ دیکھیں میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ دیکھیں اصل میں دیکھیں ٹورزم کوئی صرف ایک چڑیا کا نام نہیں ہے، ٹورزم کے اندر ہوٹلنگ ہے، ٹورزم کے اندر ریسٹورنٹس ہیں، ٹورزم کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو عمران خان کا یا پرائم منسٹر کا اور حکومت کا جو اس وقت جو ایک موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک آلریڈی 3 مہینے بند رہنے کی وجہ سے اس میں کوئی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، اس کے کوئی ریزروز یا اس گریٹ کی سر، کوئی آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، ساری باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں سر، آپ نے عقل مندانہ بات کی ہے کہ آپ نہیں جائیں گے، لیکن جو ایسی بات کرتا ہے اس کو عمران خان صاحب اشرافیہ کہتے ہیں۔ روبینہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں، نتھیا گلی گئے تھے ابھی عمران خان صاحب یہ عید کے دنوں میں، وہاں پہ جا کے کچھ وقت گزارا ہے انہوں نے، لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ جو وقت گزارا اس کے بعد ان کو لگا کہ میں یہاں پر ہوں اور اتنا زبردست یہ جگہ ہے، لوگوں کو یہاں پر آنا چاہیے۔ وہ مسئلہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ جو نیچے علاقائی علاقوں میں، مختلف زمینی علاقوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں، جو وہاں پر کرونا ہے، وہ کہیں پہاڑوں میں نہ چلا جائے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور کیونکہ وہاں پر اب وہ فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، وینٹیلیٹرز اتنے نہیں ہیں، ہسپتال اتنے نہیں ہیں، تو لوگ اس بات کو بھی لے کر پریشان ہیں جو وہاں کے رہنے والے ہیں۔ اور جب ابھی احمد جواد صاحب نے ریسٹورنٹس اور ہوٹلز کی بات کی، باقی پورے ملک میں ہوٹلز اور ریسٹورنٹس بند ہیں، وہاں ٹورزم کے لیے کھل جائیں وہ ٹھیک ہے۔ جی رومینہ صاحبہ، کلوزنگ کامنٹس۔
دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بھی کوئی نیا یو ٹرن ہوگا، کیونکہ جس وزیر اعظم کو آج تک یہی نہیں پتا چلا کہ ملک کیسے چلانا ہے، گھر کیسے چلانا ہے، لوگوں کو کس طرح سے چلنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ خود مری گئے تو ان کو لگا کہ چلو اسی بہانے لوگ بھی مری اور ادھر ادھر جانا شروع ہو جائیں. تو جس انسان کے پاس خود دماغی صلاحیت نہیں ہے اور وہ سلیکٹڈ ہے، الیکٹڈ نہیں ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کیونکہ اگر جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ عوام کی پلس کو جانتے ہیں، جو سلیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہماری عوام کو ہمیں خطرے میں نہیں ڈالنا، ہمیں ان کی حفاظت کو مد نظر رکھنا ہے. آپ دیکھیں آج وہ لوگ جنہوں نے پراپر لاک ڈاؤن کیا تھا وہ آج کس بچت کے دھانے پہ کھڑے ہیں، اور ہمارے ریپڈلی ڈے بائی ڈے کس خوفناک حد تک جو ہے ہمارے کیسز جو ہیں وہ انکریز پہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں، اور کیا ملک کا حال احوال ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ میڈیکل کی بات کرتے ہیں، آپ تو آج تک دیکھیں میڈیکل فیسلٹیز ڈاکٹرز کے پاس موجود نہیں، جہاں پر آپ ان کو فرسٹ ہینڈ سولجرز کہہ رہے ہیں اپنے. آپ دیکھیں کتنے ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں وہ صرف اور صرف کٹس کی پرووائڈ نہ ہونے کی وجہ سے جاں بحق ہو رہے ہیں، ان کو کورونا لاحق ہو رہا ہے. تو ایسے میں اس قسم کی باتیں آپ کو سیاحت سوچ رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ آپ سے جو گراؤنڈ ہے اس کو سنبھالا نہیں جا رہا، آپ ماؤنٹینز کی طرف لوگوں کو بھیج رہے ہیں. تو میرے خیال میں کہ وزیر اعظم کو چاہیے، الیکٹڈ اپنی طرف سے جو کہتے ہیں نہیں، ان کو چاہیے کہ عوام کا جینوئنلی سوچ لیں. ابھی بھی وقت ہے، خدا را اس عوام کو مصیبت میں اور آگ میں مت جھونکے. ٹڈی دل کتنا بڑا ایشو آ رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی غور نہیں کیا. اللہ کرے جی ان تمام ایشوز کو گورنمنٹ صحیح سے بروقت ٹیکل کر سکے. کوئی غرض نہیں ہے. جی روبینہ صاحبہ ویو گاٹ ٹو کلوز دا پروگرام. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. احمد جواد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ جو بھی چند سیکنڈ پہلے میں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو صحیح اور بروقت فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.